اور میں آپ کو بتا دوں نماز کا سہارا کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیوی سارہ کو لے کے نکلے اور راستے میں ایک ظالم بادشاہ ملا، جو آپ کو پتہ ہے، سب میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جو قصہ پورا ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں، لیکن حضرت سارہ ابھی اس ظالم بادشاہ کی طرف جا رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز میں کھڑے ہیں۔ حضرت سارہ عزت و عفت کے ساتھ ہی ساتھ ہاجرہ تحفے میں لے کے پہنچتی ہیں، حضرت ابراہیم نماز میں ہیں۔ سارہ واپس آئی ہیں تو نماز میں پائی ہیں، سارہ گئی ہیں تو وہ نماز میں تھی۔ کس سے لوگ لگا رہے تھے؟ کون سی وہ ذات تھی؟ اس ذات باری تعالیٰ تھی، اس ذات سے جو غالب ہے، عزیز ہے، قدیر ہے، اس ذات سے مطالبہ کیجیے۔ باقی کسی کے ہاں کوئی وسعت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی اقتدار نہیں۔ عزت والی ذات، غلبے والی ذات، قوت والی ذات، اگر کوئی ذات ہے تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ جب بیوی آتی ہے تو پورا قصہ بتاتی ہے، اور آپ کو شاید پتا ہو دعائیں کیسے رنگ لاتی ہیں۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، دعائیں بھی کرتے رہیں مصائب میں، وہ مصائب آپ کے ذاتی ہوں، آپ کے گھریلو ہوں، آپ کی قوم کے ہوں، آپ کے قبیلے کے ہوں، آپ کے ملک کے ہوں، آپ کے صوبے اور خاندان اور ضلع کے ہوں، یا آپ کے عالمی پیمانے پہ امت مسلمہ کے ہوں، دعاؤں کا سہارا لینا نہ چھوڑیے۔ خوشی کے ایام ہو تب بھی، غمی کے ایام ہو تب بھی دعاؤں کا سہارا۔ آپ کو پتا وہ غار میں جو 3 آدمی پھنسے تھے، اب دیکھیں ایک طرف ان کے ساتھ دعائیں ہیں، دوسری طرف ان کے پاس اچھے عمل ہیں، مخلصانہ عمل، عمل صرف للہ ہے۔ یہ مخلصانہ عمل کیجئے، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں کیجئے، سارے مصائب و مشکلات کا حل ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کا انکار نہیں کوئی کرتا، نمازیں بھی پڑھیں، دعا بھی کریں، اور اسباب کا اختیار کرنا بھی یہ توکل کی بنیاد ہے۔ اچھے اعمال کا سہارا، نماز عمل ہے، دعا عمل ہے، اور یہ ساری چیزیں کب کام کرتی ہیں؟ جب الذین آمنوا، جب ایمان ہو، جب توحید میں خلل نہ ہو، توحید بالکل 100% اصلی اور درست ہو، توحید میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، تب یہ دعا رنگ لاتی ہے، تب یہ نماز رنگ لاتی ہے، تب مصائب و مشکلات میں یہ اعمال کام آتے ہیں، تب اللہ رب العزت لاج رکھتا ہے اور مصائب و مشکلات